بہت بڑی تعداد میں وہ دوست ہیں جو کہ بننا چاہتے ہیں میڈیا پرسن، اینکر پرسن، آر جیز، ریڈیو براڈ کاسٹر۔ آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ میں اور میرے ساتھی دوست بہت عزیز ذوق احمد، ہم مل کے اپنے اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ لوگوں سے کچھ سجیشنز، کچھ ریکمنڈیشنز اور کچھ ٹپس شیئر کریں گے، جس کے نتیجہ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میڈیا میں اگر قدم رکھنا چاہتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے سوٹیبل فیلڈ ہے، اور اگر آپ پیشنیٹ ہیں اور اگر آپ واقعتاً ایسی سکلز رکھتے ہیں تو پھر اس کا ٹیسٹ کیا ہے اور اس کو مزید کیسے نکھارا جا سکتا ہے۔ ذوق احمد ٹی وی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ ان کو کیمرہ پر دیکھتے ہیں۔ ذوق، کیا حال آپ کا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا نام ہی ذوق ہے تو آپ سے زیادہ باذوق کون ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ، یہ آپ کی جو ہے وہ آنر ہے میرے لیے کہ میں آپ کے چینلز کے تھرو آنر ہو رہا ہوں اور آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بڑی مزیدار آپ سے ہمیشہ ملاقات ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا باذوق محسوس کرتا ہوں۔ ایسے ہی تاثرات میرے ہیں۔ جو ذکر آپ نے کیونکہ سٹارٹ میں کر دیا، آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ نے ایک بڑا اہم ذکر کیا، پیشنیٹ ہونا۔ تو میں کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہم کم وقت میں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ فیکچوئل گفتگو پہنچا سکیں، اور اس میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آج کی یہ باتیں، یہ جو ویڈیو ہے جو اختتام تک دیکھ لے گا، اس کو بنیادی سارے وہ نکات مل جائیں گے جس سے کہ وہ فیصلہ کر پائے گا کہ میڈیا میں اسے قدم رکھنا ہے یا بالکل ایسے ہی ہے۔ میں محسن صاحب ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، شارٹ کٹ ایک ہی ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی سے سیکھ سکیں، کہ مطلب اس نے زندگی گزاری، آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے، بالکل، تو آپ اس طریقے سے شارٹ کٹ لے سکتے ہیں، ادروائز کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتاؤں گا، دیکھنے والے اس سے اگر کچھ سیکھنا چاہیں یا کچھ سیکھنے کو مل جائے تو یہ میرے لیے بھی آنر ہوگا، اور اگر کچھ ہیلپ کر سکے تو یہ میں بڑی خوشی کی بات سمجھوں گا کہ میری وجہ سے کوئی بات ان تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا جی، آپ لوگ جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس ساری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کریں کہ اس کا پتہ کیسے چلے کہ آپ کے اندر یہ سکلز موجود ہیں یا نہیں، تو اس کا بھی انتظام موجود ہے۔ آپ اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجیے گا، میرے فیس بک پیج پر واٹس ایپ کے تھرو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، یا مجھے میسنجر کر سکتے ہیں، یا ذوق احمد کو میسنجر کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم کوئی نہ کوئی کامنٹ، کوئی تبصرہ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ کو دے پائیں گے کہ ہماری کوئی سجیشن آپ کے بارے میں کیا ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے ذوق کہ ینگسٹرز کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے براڈ کاسٹر بننے کا، یا پھر اینکر پرسن بننے کا، ہوسٹ بننے کا۔ تو اس کے لیے بنیادی نکات جو میرے سمجھ میں آئے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اس میں آپ کا جنرل نالج بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جس فیلڈ میں بھی آپ آنا چاہتے ہیں، آپ اگر براڈ کاسٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی کانٹینٹ ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ شہرت کی خواہش کے تحت آپ یہ فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کے پاس کچھ ڈفرینٹ ایسا کانٹینٹ ہونا چاہیے جسے اگر آپ ڈیلیور کریں تو آپ لوگوں کو چونکا سکیں، اور آپ انپریڈکٹیبل ہوں، آپ کا لوگ پھر انتظار کریں، اس وجہ سے کہ آپ ایک یونیک آئیڈیا، یونیک شو لے کر ان کے سامنے آتے ہیں۔ محسن صاحب اسی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو نارملی آپ کسی بھی فیلڈ کو لے لیں، وہ انجینئرنگ ہے، وہ میڈیکل ہے، یا وہ سائنسز یا وہ سوشل سائنسز کسی بھی قسم کی ہے، اس میں آپ کو اسپیسیفک فیلڈ کا نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ میڈیا ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کو میڈیکل، انجینئرنگ اور تمام فیلڈز کا بیسکس معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اسکرین پر بیٹھ کر ہر اس سٹوری کو ہر ایک اینگل سے دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں تک وہ فیکٹس پہنچا سکیں جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نیوز کاسٹر بننا چاہتے ہیں لیکن انہیں پاکستان کے صوبوں کا ہی پتہ نہیں ہوتا، بالکل، انہیں گورنرز کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں بڑی بڑی شخصیات کے نام نہیں معلوم ہوتے۔ کیسے یہ سب کچھ جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو اپنے ارد گرد جو لوگ ایسے ہیں جو کہ سینئر پوزیشنز پہ ہیں، پوزیشن ہولڈرز ہیں، پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر ان کا، پاکستان کو اور دنیا کو بھی، بالکل ایسے جہاں بھی، اگر آپ کو لیڈرز کے ناموں کا اندازہ نہیں ہے، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آرمی چیف کون ہے، اگر آپ کو کوئی کورٹس کے جو کو ہیڈ کرتے ہیں ان کا اگر آپ کو تعارف نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جنرل نالج تھوڑا کم ہے، آپ کو اس کو بڑھانے۔ اچھا مطلب اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ ایک فیلڈ میں آ گئے ہیں اور آپ کے پاس یہ نالج نہیں تھا تو چلیں یہ مانا جا سکتا ہے، یہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے اس کو۔ فیلڈ میں آنے کے بعد آپ نے اس کو انکریز نہیں کیا تو پھر یہ آپ کی ناکامی ہے یا آپ کا فیلئر ہے، کیونکہ پیشن آپ نے جو ذکر کیا، اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو ورڈ پیشن آپ نے استعمال کیا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، اگر آپ اپنی پسند کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹری میں جائیں، آپ میڈیکل کے علاوہ انجینئرنگ یا کوئی بھی ڈگری کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں آئیں، فوج میں جانا چاہتے ہیں آپ کا شوق ہے آپ اس میں جائیں،
पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं तो फिर आपको एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 24/7 आपको ऑन ड्यूटी रहना पड़ेगा. बिल्कुल सही. इट्स अ जॉब जो 24/7 चलती है. और दूसरी चीज़ ये कि आपको पैशनेट होना ज़रूरी है. और होता क्या है, मतलब एक बात इसमें, स्क्रीन पर बैठे हुए आप किसी नॉर्मल बंदे से पूछेंगे तो आपको कुछ चैनल्स के नाम बताएगा और कुछ एंकर्स के नाम बताएगा. ठीक है, उसके बैकग्राउंड में कितना स्टाफ काम करता है किसी को नहीं मालूम. यानी मेरे पैनल पे कौन सा प्रोड्यूसर बैठा है ये किसी को नहीं मालूम. सबको ये पता है कि मैं बैठा हूँ, मेरे न्यूज रूम में कौन बैठा है किसी को नहीं मालूम. गीत तो सब लोगों को पसंद आते हैं, पर गीत लिखा किसने है इसको कोई जानता है. इसको कोई जानता है. अच्छा, अब हम एडमायर करते हैं हामिद मीर को. हम एक पर्सनैलिटी का नाम लेते हैं. ठीक है, हम हामिद मीर, कामरान खान, कामरान शाहिद, ठीक है, अजमल जामी और ऐसे बहुत से नाम जिनको हम मेंशन कर सकते हैं जो लोगों की जुबानों पर हैं. असदुल्ला खान का नाम, असदुल्ला खान, ऐसे बहुत से लोग हैं. ठीक है, हमारे मेन स्ट्रीम मेरे दोस्त हैं ना जाती, तो मैंने सोचा कि मेरे भी बड़े भाइयों जैसे हैं. अच्छा जी. तो लेकिन अब हामिद मीर बनने में 30 साल लगे हैं मोहसिन साहब. उनकी 30 साल की स्ट्रगल के अंदर उनको कितनी बार अगवा किया गया, उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने किस तरह स्टोरीज की, उन्होंने किस तरह जाकर अपनी जो रिपोर्टिंग थी उसको पूरी दुनिया में उसका लोहा मनवाया, अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग को मनवाया. वो जो स्ट्रगल है, हाँ किसी के पास हैं 10-12 साल कि वो स्ट्रगल करे और फिर उस पोजीशन पे. हाँ, अब क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, अब जरा टाइम कम लगता है, लेकिन टाइम अभी भी लगता है. ये नहीं हो सकता कि मैं आज पहले दिन स्क्रीन पे बैठा हूँ, यानी मैंने आज डिग्री खत्म की है मैस कॉम की, कल मैं ये उम्मीद लगा के बैठूं कि मैंने पूरे 4 साल कोई काम नहीं किया प्रैक्टिकल अपनी डिग्री के अंदर. लेकिन मैं जब टीवी चैनल पे, किसी मीडिया हाउस के अंदर, किसी पीआर हाउस के अंदर या कहीं भी कम्युनिकेशन के लिए जाऊं तो जाते साथ ही वो कहें वाह यार तुमने मैस कॉम किया हुआ है, कमाल है, तुम कमाल कर गए हो. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक अच्छा सहाफ़ी फिर वो है जो कि गुड़ के आता है, उम्रें तज देनी पड़ती हैं एक हर्फ रकम करने के लिए, तो एक दफ़ा अगवा होना भी ज़रूरी है फिर. बिल्कुल सही बात. अच्छा वो तो खैर एक किस्सा है उनकी ज़िंदगी का, वो एक स्पेसिफिक केस का. अच्छा, तो अल्लाह ना करे सबको होना पड़े. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन मैंने तो किसी दिन आपको अगवा करना है. आप इतने मसरूफ होते हैं कि यहाँ हम अपनी नशिश जो जमाया करते थे मैं उसे मिस करता हूँ. मैं सही है, मैं खुद बहुत मिस करता हूँ. और मैं जब भी कहीं बैठता हूँ तो और एक कासिम अली शाह साहब को भी हमने अगवा करना है. हाँ, उनको भी या दोनों मिलके पहले उन्हें अगवा कर लेते हैं. उनको अगवा करेंगे और फिर किसी नामालूम मकाम पर बैठकर नेगोशिएशन करेंगे और ताहुक्म सानी फिर उनको जो है ना वो बाजियाब नहीं करवाया जा सकेगा. फिर वो एक कैद में हम उनको कर लेंगे. बिल्कुल. तो इसी तरह जो बच्चा आया है उसने एक वाक़या मुझे याद आ गया, थोड़ा हंसने खेलने के लिए सुना देते हैं. हम जब दिन भी तो हंसने खेलने वाले बिल्कुल ऐसे हैं. तो हम जब मैस कॉम करके आए तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फ़र्क क्या था. मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ ज़्यादा काम किया था, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उस प्रैक्टिकल लाइफ का फ़र्क कितना पड़ा. जब मैं मैस कॉम में, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मैस कॉम किया, जब मैं मैस कॉम में था तो पहले 6 सेमेस्टर में यही सोचता था कि मैं अपनी डिग्री ख़त्म करूँगा, 4 किताबें पढ़ूंगा हिस्ट्री की, और मेरे से ज़्यादा हिस्ट्री कोई नहीं जानता होगा. 6 महीना सिर्फ क्लासेस लेने से अंदाजा हुआ कि ऐसा नहीं होगा. मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया. मैंने तकरीबन 3.5 साल रेडियो किया. उसका फर्क ये पड़ा कि जिस दिन मैं चैनल 5 के अंदर ऑडिशंस हो रहे थे तमाम ट्रेनीज के और मैं बगैर ट्रेनिंग के वहाँ पे खड़ा था, तो मैं उन ट्रेनीज सेलेक्ट नहीं हुए, मैं सेलेक्ट हो गया. क्या बात. और ये 3.5 साल की वो मेहनत, रियाजत थी वो जो कि माइक्रोफोन से खेलते चले आए थे, तो उस प्रैक्टिस ने जो है वो आपको आसानी से सिलेक्शन. मेरी क्लास के जितने लोग आए, 20-25 लोग जो मीडिया के अंदर आए, उनमें से वो लोग आज भी फील्ड के अंदर हैं जिन्होंने उस टाइम अपनी स्टडीज़ के दौरान मेहनत की थी ब्रॉडकास्टर बनने के लिए, जिसने ये विजन रख लिया था कि मैंने यही करना है, मैंने ये बनना है. और अब क्योंकि अगर आप किसी का मार्क सेट ना हो कि मैंने उस जगह तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंच सकता है? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रास्ते का तयन ही नहीं होगा. अच्छा, न्यूज़कास्टर बनने के लिए या ब्रॉडकास्टर बनने के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि खबरियत की सेंस आपको हो, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हालात कैसे हैं, वो ये सेंस भी होना ज़रूरी है. और सियाक़ो सबाक़ का पता होना भी ज़रूरी है कि किसी खबर का पस मंज़र क्या है. अच्छा, वो एक वाक़या मोहसिन साहब जी जो मैंने मजाक के तौर पर सुनाना था, वो बीच में रह गया. वो हुआ इस तरह कि जब हम नए आए, वो कुत्ता बच्चा वाला वाक़या तो नहीं? ये कुत्ता बच्चा वाला नहीं है. वो तो गलती तो किसी से भी हो जाती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. ठीक. हम तमाम दोस्त और आ गए बगैर रेफरेंस के, और बगैर रेफरेंस के एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जॉब ढूंढना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जिसके अंदर आपको इदारे के अंदर घुसना इटसेल्फ कि आप अपनी CV HR तक पहुंचा सकें, वो ही बहुत बड़ा टास्क होता है. और जिसको वो मौका मिल जाए वो समझता है कि वो आज के दिन में कामयाब हो. बिल्कुल सही. तो हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, उन्होंने अपनी CVs के बहुत ज़्यादा प्रिंट कराए. जिन इदारों के अंदर उनको जाने देते थे वो CV दे आते थे, जिन्हें नहीं जाने देते थे वो उसका जहाज़ बना के अंदर उड़ा देते थे. बिल्कुल सही. तो एक बड़ा
نامور پاکستان کا نیوز چینل ہے, ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, وہ گارڈ کے پاس گئے, انہوں نے کہا میں نے اندر HR میں جانا ہے. انہوں نے کیا کرنے جانا ہے؟ ویسے معافی چاہتا ہوں بات روکے, ویسے نا کئی دفعہ میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب, ہمارے کلچر میں ایک چیز ہے کہ ہم نے کئی دفعہ کسی کا ذکر کرنا ہو تو ہم کیونکہ مروت کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے تو ہم دوست کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہے, پھر نام نہیں لیتے. اچھا, کیونکہ اس کے بعد ہم نے ہلکی پھلکی سی ذرا اس کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, بس وہ پھر پردہ بھی رہ جانا چاہیے, پردہ بھی رہنا چاہیے. تو گارڈ کے پاس گئے, انہوں نے کہا اچھا CV مجھے دے دو, میں HR میں دے دوں گا. تو انہوں نے گارڈ نے پوچھا کہ تو پتر کیتا کی ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا میں انکل جی میس کام کیتا. کہنا میرے کو پوچھ کے کیتا ہی. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ یہ بات سن کے وہ واپس آ گئے. اچھا. تو مطلب یہ حالات ہوتے ہیں اور یہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جب آپ فیلڈ کے اندر آتے ہیں, کسی بھی فیلڈ کے اندر. لیکن جب آپ میس کام کے اندر آتے ہیں اور جب آپ 4 سال بعد پڑھ کے یا 2 سال کے بعد آپ ڈگری کر کے نکلتے ہیں ماسٹرز کی, تو آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ اگلا آپ کو ایکسیپٹ کر سکے. اب جو ایکسیپٹنس تک کا جو منزل ہے یہ پانے کے لیے پھر آپ کو بہت سارے اس میں مدارج کو طے کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں جب آپ براڈ کاسٹ کرتے ہیں, میں اگر اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بتاؤں, اور آئی تھنک آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے, کہ جو ہم مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے لہجے میں علاقائیت کا رنگ بھی آتا ہے. اچھا, اگر ہم اس علاقائیت کے رنگ کو اپنے لہجے سے نکال پائیں, نیوٹرل کر پائیں, اور پھر خالصتاً اگر ہم اردو زبان میں پروگرام پیش کر رہے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہم اردو کے لب و لہجے کا حق ادا کر پائیں. اچھا محسن صاحب, میں جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اس سے پہلے نشست ہوئی ہے, میں آپ سے اردو کے الفاظ سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بڑی میں آپ سے, اور مجھے آخری نشست کا بھی یاد ہے, گو کہ اس کو کافی عرصہ گزر گیا, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے 1-2 الفاظ آپ سے پوچھے تھے اور آپ نے 1-2 الفاظ کا ذکر بھی کر دیا تھا کہ یار یہ لفظ میں نے کبھی کسی کو اس طرح بولتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ لفظ اسی طرح بولا جاتا ہے جس طرح آپ بول رہے ہیں. آپ کا تلفظ بہت اچھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تلفظ کی صحیح ادائیگی میں. ان کے لیے یہ سجیشن ہے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ان لوگوں کو سننا شروع کیجئے. یوٹیوب پر ہر براڈ کاسٹر, ہر نیوز کاسٹر کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی, پرانی نئی کوئی بھی, تو جن کا سکہ چلتا رہا ہے, جن کو مستند مانا جاتا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو غلط العام کے طور پہ کئی لفظوں کو قبول کر چکے ہیں, جیسے جد و جہد لوگ بولتے ہیں, نیوز کاسٹرز بولتے ہیں, تو جد و جہد ہے, غلطی نہیں ہے, غلطی ہے. اسی طرح میں نے بہت سارے لوگوں کو جو صاحب دیکھیں لنڈا بازار اور لنڈا بازار میں کس قدر فرق ہے, بہت زیادہ. اچھا, اسی طرح سے علم کی بات کرنے والے کئی دفعہ علم کہہ رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ وقت بتانے والے وقت بتاتے ہیں. اب یہ جو تلفظ ہے یہ اتنا زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ اگر اچھے تلفظ میں, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی چیز کو آپ بہت اچھے بناؤ سنگھار کے ساتھ جب پریزنٹ کرتے ہیں تو اس چیز کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ تلفظ کے ہم امین بھی تو ہیں نا. ہم اگر کسی لفظ کا صحیح حق ادا کریں گے تو کوئی اگلا ہم سے جو سیکھ رہا ہے, کسی کے ہم رول ماڈل ہیں, تو وہ ہمیں ہمارے تلفظ کو ممکن ہے کہ مستند جانے, اور اگر ہم نے غلط بولا ہے تو وہ اسے غلط کو آپٹ. بالکل ایسا ہی. اور میں کچھ ٹپس دے دیتا ہوں اپنے تجربے کے حساب سے, کہ آپ جب گوگل پہ لکھتے ہیں اردو لغت, تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑی اچھی ڈکشنری ہے, وہ آن لائن آپ کو مل جاتی ہے. اس میں آڈیو میں بھی تمام الفاظ پڑے ہوئے ہیں. بہترین. آپ اگر آپ کو لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اس کی آڈیو سن سکتے ہیں. پھر ایک ویب سائٹ ہے ریختہ کے نام سے. جی, ریختہ اردو میں اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے اس کی ابھی تک کی کسی نے بچا کے رکھا ہوا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ادارہ یا اس سے بڑی ویب سائٹ کوئی نہیں. بہت اچھی ویب سائٹ ہے ریختہ. اور اسی طرح اکادمی ادبیات پاکستان کا میں ذکر کروں گا, جو کہ پاکستان کا بہت ہی ممتاز اور بڑا ہی اہم ادارہ ہے. آپ ایسے لوگوں سے کچھ نہ کچھ رابطہ بھی رکھ سکتے ہیں جو لوگ آپ کو اس حوالے سے سکھا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو سکھانے کا شوق ہوتا ہے, ہم پوچھتے ہی نہیں, وہ ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اسی طرح سے اگر آپ براڈ کاسٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس حوالے سے ایک ٹیسٹ بھی دینا ہوگا. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا اپنا آڈیو کلپ ریکارڈ کیجئے یا ویڈیو کلپ ریکارڈ کیجئے, اور پھر اسے سنیے. اگر وہ سن کر آپ اپنے آپ کو داد دے پاتے ہیں نا کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک براڈ کاسٹر موجود ہے. اور محسن صاحب, میں کیونکہ جو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ ناظرین, ان کو بھی بتا دوں
کہ جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں. لوگ ٹریننگ سیشنز لینا چاہتے ہیں, یہ ٹریننگ سیشن وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. آپ ریڈیو سے تعلق رکھتے ہیں, ٹیلی ویژن سے تعلق رکھتے ہیں, میرا ان دونوں براڈ کاسٹ میڈیا سے تعلق ہے. جب آپ ریڈیو میں جاتے ہیں ایز اے RJ بننے, تو آپ کو ایک ہی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. آپ کو اسٹوڈیو میں بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ 15 منٹ بولیں, 10 منٹ بولیں, پھر آپ اسی آواز کو اپنی سنیں بھی. ٹھیک ہے. اور اس سے جب آپ بار بار سنتے ہیں, اور جو ذکر آپ کر چکے ہیں پہلے کہ اچھے براڈ کاسٹرز کو یا اچھے ایسے لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ وہ اچھی اردو بولتے ہیں, ایسے شاعر ہیں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا تلفظ رکھتے ہیں یا ان کا لہجہ بہت اچھا ہے, تو آپ ان کو سنیں اور اس کے بعد آپ اپنی ریکارڈنگ کریں. ٹیلی ویژن میں بھی یہی طریقہ کار ہے. ٹیلی ویژن میں بہت سی کلاسز کے ساتھ جو سب سے مین کلاس ہوتی ہے وہ کیمرہ پہ بیٹھ کے آپ کو ریکارڈنگ کرائی جاتی ہے. اور کیمرہ پہ بیٹھ کے جب آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو آپ بطور نیوز کاسٹر اس بات کی تائید کریں گے کہ پھر کیمرہ پر آپ کو نظر آنے والا کوئی ذرا کوئی پلیزنٹ سی آپ کی پرسنالٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ہی خوبصورت یا کوئی آپ کو کوئی خاص قسم کے آپ کے جو لکس ہیں وہی فیچرز ہیں وہی چاہیے. نہیں, پلیزنٹ موڈ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جس کے جسمانی خد و خال بھی ذرا نارمل پیرامیٹرز کے مطابق ہوں, آپ کے بال, آپ کا حلیہ اس طرح کا ہو کہ لگے کہ کوئی بہت ڈیسنٹ سا بندہ ہے, ڈیسنسی ہونی چاہیے. اچھا, پھر آپ کا نیوٹرل رہنا بھی بڑا ضروری ہے. آپ کا جو ریڈنگ سٹائل ہے, خبر پڑھنے کا, خبر ادا کرنے کا یا بات کرنے کا, اس کو مونوٹون نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر اتنی رنگا رنگی سی ہونی چاہیے. آپ کے لہجے کا اتار چڑھاؤ, بہت سارا دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں تو اس انداز سے کہ اس کے اندر یکسانیت سی لہجے میں آتی ہے. تو لفظ یا جملہ جو ہے وہ ایکچولی سٹریسز اور پازز مانگتا ہے. تو اتار اور چڑھاؤ کے ساتھ جب آپ ایک خاص انداز سے کسی جملے کو ڈیلیور کرتے ہیں, جیسے آپ کسی شاعر کو نظم اگر پڑھتے سنیں, جیسے آپ افتخار عارف کو نظم پڑھتے سنیں یا امجد سامجد کو نظم پڑھتے سنیں یا اور لوگوں کو, تو آپ کو ضیاء محی الدین ایک مستند شخصیت. اچھا, آپ ان لوگوں کو جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح نظم گوئی ایک بڑا ہی خوبصورت فن ہے, اسی طرح سے خبر گوئی بھی ایک بہت ہی بڑا. اچھا, آپ نے کیونکہ پازز کا ذکر کیا تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس سے بہت بہترین طریقے سے ہمارے ناظرین کو سمجھ آئے گا. روکو مت, ہاں جانے دو, رکو مت جانے دو, یا رکو مت جاؤ. اب ایک ایسا لفظ ہے جو آپ جہاں پہ پاز دیں گے وہ اس کا فکرہ چینج, اس کی معنویت بدل جائے گی. رکو مت جاؤ, رکو مت جاؤ. جی. اب یہ جو ساری چیزیں, اور یہی اس کا آرٹ ہے. آپ نے وہاں پر بیٹھے ہوئے اس آرٹ سے ہی کھیلنا ہے کہ آپ کے الفاظ کا جو بیسک نیڈ ہے ایک ادارے کی, جب آپ خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے. کیونکہ ایک پوری محنت ہوتی ہے. ایک رپورٹر ایک ذرائع ہے, وہ خبر دیتا ہے, وہ خبر رپورٹر کے پاس آتی ہے, رپورٹر اس کو نیوز روم میں بھیجتا ہے, نیوز روم والے اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کو کاپی ایڈیٹر کے تھرو گزار کے اس کو لکھوا کے اس کو پینل پر بھجوا کے آپ کے سامنے بھیجتے ہیں. بالکل. اب اتنا بڑا پروسیس ہوا ہے جس کے پیچھے پوری ٹیم کام کر رہی ہے, اور اب عوام کے سامنے اس پورے ادارے نے کیا کام کیا ہے وہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. اگر آپ ان سکلز کو ہی پورا نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال سے کوئی دوسرا کام کر لیجئے, پھر آپ کو گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کیوں اس سے ہٹا رہے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا پیشن ہے تو آپ ضرور آگے بڑھیے. آپ کے لیے آپ کی اپرچونٹی کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اگر آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ آپ شہرت کی وجہ سے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اینکر بننا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بھی ہے کہ جو اینکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اسے بس تراش خراش کے ساتھ پھر کہیں پریزنٹ ہونا ہوتا ہے. تو اگر آپ کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس بارے میں آپ وقت ضائع کیے بغیر, جیسے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ذوق کہ وہ میڈیا سٹڈیز کو جوائن کر لیتے ہیں, وہ کمیونیکیشن سٹڈیز کو جوائن کر لیتے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں الٹیمیٹلی وہ ایک شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے. اچھا, اس میں پھر مشکلات بھی ہیں. ٹی وی میں, ریڈیو میں فائنینشیل کیریئر کو بہت اچھا نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے جیسے کہ اب بہت سارے لوگ یوٹیوب چینل ساتھ بنا رہے ہیں. میں بالکل یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں میڈیا کا کانسیپٹ صرف اینکر تک محدود ہے. جی. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں آنا ہے. اب سوسائٹل پریشر بھی ہے. جی. اچھا, یہ صرف اس اسٹوڈنٹ کی بات نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو میس کام کرتا ہے, اب اس پہ سوسائٹل پریشر ہے, اس کے گھر والے کہیں گے یار تو میڈیا اسٹڈی کی تھی تو ٹی وی تے نہیں آندا. وہ رشتہ داروں کے پاس جائے گا, یار میں نا دنیا نیوز, جیو نیوز, ایکسپریس نیوز کہیں کام کرتا ہوں, یار تینوں کدے ٹی وی تے نہیں ویکھیا, تو کام تو کرتا ہے. صرف ایک ادارہ ٹی وی کا یہ براڈ کاسٹنگ نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت زیادہ فیلڈ ہے, پروڈکشن ہے, ٹیکنیکل سٹاف, اور بعض اوقات تو رپورٹر کو زیادہ لوگ جانتے ہیں بنسبت نیوز کاسٹر. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس فیلڈ کے اندر
جو بھی آنا چاہتا ہے, جو بھی آتا ہے, میں خود رپورٹنگ کر کے آیا ہوں, میں خود فیلڈ رپورٹنگ کرتا ہوں, اور آج بھی پریفر کرتا ہوں کہ مجھے فیلڈ میں بھیجا جائے, اور الحمدللہ جب بھی موقع ملتا ہے میرا ادارہ مجھے فیلڈ میں اعتماد کر کے بھیج دیتا ہے. فیلڈ کا جو مزہ ہے وہ کبھی بھی انڈور کا نہیں رہا. آپ کسی سے تعلقات بناتے ہیں یا آپ جو سیکھتے ہیں وہ آپ فیلڈ میں سیکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو پھر دوسری چیز کہ صرف ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے اندر اب یوٹیوب بھی ہے, سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا, فیس بک, ایوری تھنگ. آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میرے میں ٹیلنٹ ہے, اور میں اور آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, میرے پاس ٹیلنٹ ہے, تو میں یہ گلا نہیں کر سکتا کہ مجھے جی ٹی وی چینل نے جاب نہیں دی, مجھے کسی میڈیا ہاؤس, کسی پی آر ہاؤس نے جاب نہیں دی, تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. اب اس ٹائم جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں نا وہ بھی یوٹیوب پر ہیں, محتاج ہے اس چیز کے, سوشل میڈیا کے محتاج ہیں, کیونکہ جیسے ہی پروگرام ایئر جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اسے جلدی سے یوٹیوب پہ ڈالا جائے, کیونکہ لوگ اس کا ویٹ کرتے ہیں, کیونکہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق ایڈورٹیزمنٹ فری جو نشریات ہے وہ, اور پھر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, کسی بھی وقت, وہ 24 گھنٹوں میں. یہ ٹی وی کے محتاج نہیں ہے کہ یہ پروگرام 8 سے 9 بجے لگنا ہے اور یہ رات کو پھر 2 سے 3 بجے لگنا ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ, تو ہم اس کو اسی ٹائم دے سکتے ہیں. وہ محتاجی ختم ہو گئی, وہ زمانے گئے, وہ زمانے گئے. سو آج ہم نے بڑی اپنی مزیدار سی جو باتیں کی ہیں, جس میں کہ میں نے تو بڑا انجوائے کیا. کہ میں اس سے پہلے کہ آپ اللہ حافظ کر دیں, میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ محسن صاحب ہمارے محسن ہیں, ہمارے استاد ہیں, اور میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں. میں ان سے جب بھی ملتا ہوں, میں ابھی بھی ہم ایک اور پروجیکٹ کے حوالے سے ریکارڈنگ کر رہے تھے, سون وہ بھی آپ کو نظر آئے گا ان کی وال سے بھی. تو میرا ہمیشہ دل کرتا ہے کہ میں جتنا ٹائم ہوں میں بیٹھ سکوں. جب تک مجھے لگتا ہے نا کہ مجھے بہت دیر ہوگی اور میں یہاں سے اٹھ کے مجھے چلے جانا چاہیے, میں تب تک ضرور بیٹھا رہتا ہوں, اور گفتگو کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے پاس بیٹھ کر آپ جب بھی آئیں گے, میں ایک سوال کو جتنی بھی سٹنگز میں دوبارہ لے کر آیا ہوں, مجھے ہمیشہ نیا جواب ملا ہے, مجھے ایک نئی موٹیویشن ملی ہے, مجھے ایک نئی امید ملی ہے. تو آپ محسن صاحب کو بھی سپورٹ کریں, اور اگر آپ لائف میں, مجھے نہیں لگتا میں نے اپنی لائف میں آج تک اس سے مشکل زندگی نہیں دیکھی کسی کی جتنی انہوں نے فائٹ کر کے گزاری ہے, اور میں نے اپنی لائف میں ان سے زیادہ سیٹسفائیڈ شخص بھی کوئی نہیں دیکھا کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے, ان تمام چیزوں کے باوجود ماشاء اللہ ہی از سو سیٹسفائیڈ اپنی لائف سے کہ کبھی ماتھے پہ کوئی شکل نہیں دیکھی, کبھی گلا نہیں دیکھا, کبھی گفتگو کرتے ہوئے ایسا نہیں لگا کہ شاید کچھ اور ہو جاتا تو شاید بہتر تھا. ہمیشہ یہی دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنی لائف کو اپنے اگلے پلانس پر بات کرتے ہیں, اپنے ایک ویژن رکھ کر چلتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی کوئی لائف میں مسئلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ یا مایوس فیل کر رہا ہوں, تو آپ محسن صاحب سے رابطہ کریں, اور آپ گفتگو کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ایک مختلف انسان پائیں گے, اس گفتگو سے پہلے اور اس گفتگو کے بعد. میں آپ کی ان حوصلہ افزائی کے کلمات کے لیے بے حد ممنون ہوں. آپ ہمیشہ محبت کے پھول نشاور کرتے ہیں, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. آپ سے اس نشست میں بھی ہم نے جو باتیں کی اپنی ثوابدید کے مطابق وہ لوگوں سے کی کہ ان باتوں کی روشنی میں بہت ممکن ہے کہ آپ سب میں سے کسی کو اپنا کریئر چننے کا, بنانے کا موقع مل جائے. ممکن ہے کہ کوئی رائٹ ڈائریکشن مل جائے جس سے کہ آپ اپنی شخصیت کو ایسا نکھار سکیں. مزید بہت سارے اپورچونیٹیز جو آپ کو اپنے آپ کو نکھارنے کی موجود ہیں, ان کو آپ اویل کرتے ہوئے آگے بڑھ پائیں گے. تو اس ساری بات چیت کا مقصد آپ کے ساتھ ایسی گپ شپ کرنا تھا جس سے شاید کچھ نہ کچھ ایسا میٹیریل آپ کو ملے جو آپ کے فائدے کا ہو. ذوق احمد صاحب کا یوٹیوب چینل بھی ہے, ذوق احمد صاحب فیس بک پر بھی نظر آتے ہیں. ذوق احمد 29 ایئرز آج ان کی ایج ہے. میں انہیں فیوچر کا ایک بہت بڑا میڈیا پرسن سمجھتا ہوں, اور میرا قیاس, میرا گمان یہ ہے کہ ذوق احمد پاکستان کی اس انڈسٹری کے اندر بہت گرو کریں گے. لہذا ان کے ساتھ اگر آپ ان ٹچ ہوں اور اگر آپ انہیں دیکھیں سنیں تو ان سے آپ بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری کوئی ملی بھگت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ہم تعریف کریں, یہ ایک دوسرے کی وہ محبت ہے جو میرٹ پر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک دوسرے کے حوالے سے جب ہم کسی کو دل سے ایکنالج کرتے ہیں نا تو پھر ایسی باتیں زبان پر بھی آنے لگتی ہیں. جزاک اللہ, آپ کا بڑا پن ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا, اور آج کی ہماری باتیں بس اتنی ہی. انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں آپ سب سے دوبارہ باتیں کریں گے. جزاک اللہ.